براہ راست شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے سفر کی بات کر رہے ہیں جو سچ پوچھیں تو ہم سب کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ روز قیامت اور اس کے بعد کا وہ طویل سفر ہے جس کی تفصیلات اسلامی روایات میں بہت گہرائی سے ملتی ہیں۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے مکمل خاتمے اور پھر ایک ایسی ابدیت کی شروعات کا خاکہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تو چلیں اس سفر کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ اب ذرا اس بات کی گہرائی پر غور کریں۔ کائنات تباہ ہو چکی ہوگی، سب کچھ مٹی میں مل چکا ہوگا، لیکن یہاں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کی انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر پرنٹس تک کو بالکل ویسا ہی دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہ حیران کن نہیں ہے؟ یہ صرف ایک دلاسا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا پختہ اعلان ہے کہ کائنات کے خالق کے پاس انسانی وجود کی ایک معمولی سی تفصیل محفوظ ہے اور جسمانی طور پر ہمیں پوری طرح دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ سب شروع کیسے ہوگا؟ روایات بتاتی ہیں کہ اس کا آغاز ایک انتہائی کان پھاڑ دینے والی آواز یعنی پہلے سور سے ہوگا، ایک ایسا دھماکہ جو ستاروں اور پہاڑوں تک کو بکھیر دے گا۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوگا؟ ایک طویل، گہری اور خوفناک خاموشی، ایک ایسا سناٹا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ کائنات میں کوئی زندہ ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر اچانک دوسرا سور پھونکا جائے گا جو ایک بالکل نئی بیداری کی شروعات ہوگا۔ اب دیکھیں اس خاموشی سے پہلے کا ایک منظر کتنا لرزہ خیز ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جس نے اربوں خربوں انسانوں اور فرشتوں کی جان نکالی، جب اس کی اپنی باری آئے گی تو وہ بھی موت کی اس بے پناہ تکلیف سے تڑپ اٹھے گا۔ ذرا تصور کریں، جب موت کا فرشتہ خود موت کی سختی سے پناہ مانگ رہا ہو تو اس پہلے مرحلے کی ہولناکی کا کیا عالم ہوگا۔ اور بس اس کے بعد کائنات پر وہ مکمل موت طاری ہو جائے گی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اس مکمل موت اور سناٹے کے بعد پھر باری آتی ہے یوم الخروج کی۔ روایات میں ذکر ہے کہ آسمان سے ایک خاص قسم کی معجزاتی بارش ہوگی، اور یہ کوئی عام بارش نہیں ہے۔ اس کے قطرے زمین میں پڑی گلی سڑی ہڈیوں اور ذرات میں جان ڈال دیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے بنجر زمین پر پانی پڑتا ہے تو پودے اگاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان زمین سے اگنا شروع ہوں گے اپنے اسی جسم کے ساتھ، تاکہ اپنا حساب دے سکیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، سب لوگ ایک ہی شان یا ایک ہی حالت میں نہیں اٹھیں گے۔ دنیا میں ہم جیسے تھے، ہماری وہ اندرونی حقیقت ظاہری جسمانی شکل اختیار کر لے گی۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو دنیا میں بہت تکبر کرتے تھے وہ چونٹیوں کی طرح چھوٹے کر دیے جائیں گے تاکہ انہیں بھیڑ میں روندا جائے، اور جو لوگ دوسروں کی جاسوسی کرتے تھے یا ٹو میں رہتے تھے وہ بندروں کی شکل میں اٹھیں گے۔ یہ واقعی ایک لرزہ خیز حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہماری پہچان بن جائیں گے۔ تو جب سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو انہیں ہانک کر کہاں جمع کیا جائے گا؟ یہ ہے ارض المحشر یعنی میدانی محشر، ایک ایسا میدان جو بالکل سفید، ہموار اور چھپنے کی جگہ سے بالکل خالی ہوگا۔ وہاں کوئی پہاڑ، کوئی درخت یا سایہ دار جگہ نہیں ہوگی۔ زمین بالکل ایک روٹی کی طرح سپاٹ ہوگی۔ انسان ننگے پاؤں اور بالکل بے بس ہو کر کھڑا ہوگا، اور اس کے پاس اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اب ذرا اس میدان کی ہولناکی اور تکلیف کا تصور کریں۔ سورج کو لوگوں کے سروں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا۔ شدید ترین گرمی اور حساب کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اور یہ پسینہ بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، اور کچھ تو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے اپنے ہی پسینے میں غوطے کھارے ہوں گے اور ان کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ لیکن ٹھہریں، اس قیامت خیز گرمی اور گھبراہٹ میں ایک بہت ہی مختلف اور پرسکون منظر بھی ہوگا۔ ایک طرف کروڑوں لوگ پسینے اور خوف سے تڑپ رہے ہوں گے، موت مانگ رہے ہوں گے، تو دوسری طرف کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں اس دن عرش الہی کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ وہ مخلص لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، تو آج اس کڑی دھوپ میں اللہ نے انہیں اپنی خصوصی امان اور سکون میں رکھا ہوا ہے۔ کیا زبردست تضاد ہے یہ! جب اس طویل دن کی مایوسی جو 50,000 سال کے برابر ہوگی اپنی انتہا کو پہنچے گی تو انسان دیوانہ وار شفاعت کے لیے بھاگے گا۔ لوگ باری باری حضرت آدم، حضرت نوح اور دیگر تمام عظیم پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور التجا کریں گے کہ کم از کم حساب تو شروع کروا دیں، لیکن ہر طرف سے ایک ہی جواب ملے گا، نفسی نفسی، یعنی مجھے آج اپنی فکر ہے۔ کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرے گا،
یہاں تک کہ انسانیت آخری نبی کے پاس پہنچے گی۔ اور پھر یہاں ایک انتہائی امید افزا اور ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ 50,000 سال کے اس خوفناک انتظار کے بعد جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ ظاہر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور فرمائیں گے انا لہا، یعنی میں اس شفاعت کے لیے ہوں۔ بس اس ایک لمحے اور اس عظیم شفاعت کے بعد بالآخر وہ کڑا وقت آئے گا جب حساب کتاب اور اعمال نامے کھلنے کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ حساب شروع ہوتے ہی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ نامہ اعمال ہوا میں اڑتے ہوئے سیدھے یا الٹے ہاتھوں میں آ گریں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ گواہی کے لیے صرف کتابیں نہیں ہوں گی، آپ کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور یہاں تک کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر آپ نے کوئی عمل کیا ہوگا وہ خود بول پڑے گا۔ وہ سارے راز جو دنیا کی نظروں سے چھپائے گئے تھے آج دن کی روشنی میں سب کے سامنے آ جائیں گے، کوئی بھی مکر نہیں سکے گا۔ ان گواہیوں کے فوراً بعد سامنا ہوگا المیزان کا۔ یہ وہ حتمی اور الہی ترازو ہے جہاں دنیا کا ہر نظام اور ہر منطق پیچھے رہ جائے گی۔ یہاں رائی کے دانے برابر یعنی ایک ذرے کے برابر اچھائی یا برائی کا بھی پورا وزن کیا جائے گا۔ آپ کی نیتیں، آپ کے الفاظ، آپ کی خاموشی، سب کچھ اس ترازو پر تولا جائے گا، اور اسی ترازو کا جھکاؤ یہ طے کرے گا کہ انسان ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اب یہاں دو بہت الگ قسم کے حساب ہوں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب بس سرسری سا ہوگا، ان کے اعمال تولے جائیں گے اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں معاف کر دے گا۔ یہ آسان حساب ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب سخت ہوگا، ان سے ایک ایک گناہ کی تفصیلی پوچھ گچھ ہوگی، اور روایت کے مطابق جس سے تفتیش شروع ہو گئی سمجھے وہ ہلاک ہو گیا۔ خیر، حساب و کتاب اور میزان کے اس کڑے مرحلے کے بعد ہر ایک روح کو ایک آخری اور سب سے خطرناک امتحان کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ ہے پل صراط۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا پل جو براہ راست جہنم کی دہکتی، چنگھاڑتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے بالکل اوپر لٹکا ہوا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے دنیا کے ہر انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس خوفناک پل کے اوپر سے گزر کر جانا ہی ہوگا۔ اور یہ کوئی عام پل نہیں ہے جسے آپ دنیاوی طاقت سے پار کر لیں۔ روایات کے مطابق یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ ذرا سوچیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں ہر طرف گھپ اندھیرا طاری ہوگا، ایک ایسا اندھیرا جو آنکھوں کو اندھا کر دے، اور نیچے جہنم کی وہ آگ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واقعی انسان کی جان نکل رہی ہوگی۔ اب ظاہر ہے اس خطرناک پل سے سب ایک ہی رفتار سے تو گزرنے سے رہے۔ یہ رفتار مکمل طور پر انسان کے دنیا میں کمائے گئے اعمال پر منحصر ہوگی۔ کچھ لوگ بجلی کے کوندے کی طرح پلک جھپکتے پار ہو جائیں گے، کچھ تیز ہوا یا اڑتے پرندوں کی طرح نکل جائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے اور خون آلود ہو کر گھسٹتے اور رینگتے ہوئے بمشکل اسے پار کریں گے، اور بہت سے بدقسمتی سے نیچے آگ میں گر جائیں گے۔ اس خوفناک اندھیرے میں انسان کا اپنا کمایا ہوا نور یعنی اس کے نیک اعمال ہی اس کا راستہ روشن کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ دنیا میں جو ہم امانت داری دکھاتے ہیں اور جو رشتے ناطے نبھاتے ہیں یعنی صلہ رحمی، یہ دونوں اخلاقی چیزیں باقاعدہ ایک حقیقت بن کر اس خطرناک پل کی دونوں جانب پہرے دار کے طور پر کھڑی ہوں گی اور ان لوگوں کو سہارا دیں گی جنہوں نے دنیا میں ان کا حق ادا کیا ہوگا۔ تو اب اس سارے لرزہ خیز سفر کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، ہمارے دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے اور وہ تیز اور باریک پل اس اندھیرے میں بچھا دیا جائے گا، تو اسے پار کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ آج کی اس روشن دنیا میں رہتے ہوئے ہم آنے والے اس تاریک ترین سفر کے لیے کون سی روشنی تیار کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔